بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابود و یا کا نستعین. دیکھیے اس میں بعض جگہوں پہ بعض لوگوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، تو اگر آپ ان سوالات کے اوپر دیکھا جائے تو وہ بڑی اس میں مطلب تھوڑا سا اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے. لیکن ان جنرل جو پارٹی کی جو قیادت کو جو بریفنگ ملی تھی اس لحاظ سے ان کے اندر وہ کوئی خدشات ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہو یا کسی لحاظ سے اس کو کسی کے حوالے کر رہے ہو یا فیڈرل کے حوالے کر رہے ہو یا کوئی ایسا بندہ بیچ میں آ جائے گا جو کر لے گا. وہ ٹیکنیکل بنیاد پر جو میرے خیال میں اس کا سیکشن 19 کا وہ کر رہے تھے، تو بعض چیزیں وہ ہیں جو ان کو کور کر رہی تھی، اس میں کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے. میرا سمپل سسٹم ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کا جو ایکٹ ہوتا ہے نا اس میں ایک پروسیجر سے اگر گزر جائے نا تو پھر وہ ٹھیک ہے. وہ پروسیجر کیا ہے کہ اس کے اوپر سہل حاصل ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ کے اندر. اگر یہ ایکٹ جیسے مرضی بھی گورنمنٹ پروڈیوس کرتی ہے، اگر یہ پروونشل اسمبلی میں اس میں اپوزیشن والے ڈسکشن کرتے ہیں، گورنمنٹ والے ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ایز اے تحریک انصاف کا میں ہوں گا، اگر اس کے اندر کوئی ایسی شکیں ہیں جو بعض لوگوں نے جب اٹھائی اور اس کے اوپر کوشچنز آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پرابلی عمران خان کے تھرو بھی گزروا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا کیا ہوگا. فیصل وارڈا صاحب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی اب سے چند دفعہ پہلے، تو انہوں نے کہا کہ جب بل پاس کرانا ہوگا تو کسی کا باپ بھی نہیں ہو سکتا. ہم فیصل وارڈا صاحب شاید ان کا اپنا کوئی طریقہ ہوگا، لیکن پرابلی شاید وہ کے پی کو نہیں جانتے. کے پی کسی کے باپ کو نہیں مانتا. اگر کے پی والے اگر کچھ کرنا چاہے نا تو وہ نہیں مانیں گے. اگر وہ صحیح چیز ہوگی وہ خود ہی کر دیں گے، صحیح چیز نہیں ہوگی تو وہ نہیں مانیں گے. اچھا، امریکہ سے ابھی ڈیلیگیشن آیا، حکومتی اراکین سے ملاقات ہوئی، چیف قومی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، تو پی ٹی آئی والوں کی کافی امیدیں تھیں ورکرز کی. یاد نہیں پڑتا کہ کسی کی پی ٹی آئی کی کسی کی کوئی امید نہیں، جو ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی ٹویٹس وغیرہ اور یہ وہ سارا کچھ ان کی ٹویٹ تھی، پی ٹی آئی کی کسی کی وہ کروائی تو گئی تھی نا، وہ خود سے تو نہیں کریں گے دنیا میں. یہ یاد رکھیں، وہ جو وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں، مینلی جو ڈاکٹرز ہیں اپنا والے، انہوں نے کیا. وہ اپنا والے پاکستان کی حد کے لحاظ سے کر رہے تھے، پاکستان میں وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ہیومن رائٹس کے جو واچ ڈاگز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو اپریسو رجیم کہا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اکانومسٹ جو انٹیلیجنس یونٹ ہے انہوں نے پاکستان کو ایک ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ برا اتھارٹیرین رجیم قرار دیا ہوا ہے 2.83 یا 2.82 نمبر دے کر. مشرف کے زمانے میں 3.92 تھا اور ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہی اسے تھا، لیکن اس سے زیادہ برا کر دیا. تو یہ ان کے کنسرنز ہیں. جو پاکستانی ہوتے ہیں جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ کو اپنے ملک سے زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر کیا صحیح ہو رہا ہے کیا. ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے. اب اس کا چونکہ ہم لوگ سفر کریں پی ٹی آئی والے تو اب سارے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نے کیا، پی ٹی آئی والوں نے کیا، یہ نان پی ٹی آئی. لیکن ہاں، وہ 99% وہ سارے جو پاکستان سے باہر ہیں وہ جب باہر سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو اس ملک کے حق کے لیے لڑ رہی ہے، واحد جماعت ہے. یہ باہر والے جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز بتائیے گا، یہ جو اوورسیز پاکستانی کا کنونشن ہو رہا ہے جو کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی وائلیشنز کے ظاہر ہے وہ مؤثر انداز میں آواز اٹھاتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ایون پاکستان میں میڈیا پہ اتنا پریشر ہے کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنونشن منعقد کیا گیا اس کے بعد یہ بیانیہ کمزور پڑ جائے گا، جمہوریت کی خامیاں بیان نہیں اس طرح سے کی جا سکے گی، کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جب ہوگا تو خود ہی پتہ چل جائے گا. اگر تو وہ جو اوورسیز پاکستانیز کے جو وفد آئے ہوئے ہیں اس میں اگر یہ وہ 1% کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا 99% کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. میں پریزمپشنز پہ کیوں بلیو کروں؟ سر، جیک برگمین جو جس کی قیادت کر رہے تھے جس وقت کی، انہوں نے ایک دور میں بھی عمران خان اور اس کے بعد وہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس کے بعد ہاؤس آف کانگریس میں انہوں نے قرارداد بھی پیش کی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات عمران خان کے حوالے سے کی ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو. اگر وہ کی ہوگی تو یہ لوگ کبھی بتائیں گے نہیں، اگر انہوں نے نہیں کی ہوگی تو نہیں کی ہوگی. دیکھیے، ہمارا موقف ایک ہی ہے، ہم لوگ اپنے میرٹ پہ، ہم لوگ عوام کی طاقت پہ نکلیں گے تو نکلیں گے.
जो प्रॉपर तरीका है। हम बाकी ना, हम अगर डील करनी होती हम कब के निकल चुके होते, कब के हम भी सऊदी अरब में बैठे होते, कहीं बैठे होते आराम से, वो मजे कर रहे होते। इमरान इस तरह खान, की कोई ऑफर थी? क्यों नहीं थी? 3 साल खामोश रहो, कहीं चले जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो शख्स है, वो बिकने वाला नहीं है, वो इस तरह का बंदा नहीं है कि जो करे। ये याद रखो, ये लोग जब लोग ये यहाँ पे वो माशके उठाते थे ना, उस वक्त वो उसकी जो उस वक्त की जिंदगी है ना, वो इनकी आज की जिंदगी से बेहतर है। तो ये अगर चाहे तो ये शहजादों वाली जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन ये वो शख्स है जो आपके और मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसके अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर है, उसका अपना फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन वो सख्ती आपके लिए और मेरे लिए नहीं काट रहा है, किसी और के लिए नहीं काट डॉक्टर रहा साहब, जो अफगानीज को भेजा जा रहा है जिस तरीके से, उस पे आपका क्या मौका? देखिए, मेरा एक है वो मौक़िफ़ है, पठानों के एक वो तरीका होता है कि जब आप किसी को घर में इजाज़त दे देते हैं ना, उसके बाद उसको इस तरह बेइज्जत करके नहीं निकालते। ये हमारे पठानों का उसूल है। तो उसमें जो अली अमीन कह रहा है, आई एग्री विद दैट। हाँ, इसका एक आप प्रोसीजर कर ले। अब अफगानिस्तान वालों को कहें कि यार तुम हमारे साथ देखो, तुम्हारे ही लोग हैं ना, हम तुम्हारे लोगों को करें तो तुम इंसान बन जाओ वहाँ पे। इसका तरीका होता है। ये दूसरा तरीका है, ये आई पर्सनली एज अ पठान आई वुड नॉट लाइक दैट। Thank you.